آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شروعاتی دور ہوتا ہے اس میں مسلم سمودائے کے لوگ اکثر تراویح پڑھ کر کے پھر بعد میں بند کر دیتے ہیں اور مسجدوں میں جگہ خالی ہو جاتی ہے. کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، چینل کی طرف سے جو یہ سوال آیا ہے کہ اکثر کچھ ایام تک لوگ مکمل تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تراویح میں لوگوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ تصور بن گیا ہے، یہ خیال بن گیا ہے کہ قرآن کریم کی تکمیل ہو جائے، بس قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے اور لوگ تراویح سے دستبردار ہو جاتے ہیں. حقیقت میں قرآن کریم کا سننا الگ ہے اور چاند نکلنے سے چاند نکلنے تک تراویح سنت ہے، سنت موقتہ ہے، علماء کا اتفاق ہے اس پر. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم کا سننا الگ ہے اور 30 دن تک تراویح سننا. نوجوان نسل میں یہ بات عام طور سے رائج ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے رائج ہو گئی ہے. یہ غلط دھارنا پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ قرآن کریم کے ساتھ تراویح بھی مکمل کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل نامناسب ہے، ناموضوع ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. رمضان المبارک کا ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نفل نمازوں کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر جب بارش ہو رہی ہو برکتوں کی، رحمتوں کی، ثواب کی، نیکیوں کی، تو ان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کو حصہ لینا چاہیے اور مکمل ایک ایک لمحہ قرآن کریم کی تلاوت، نماز، نوافل، تسبیحات، ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے اور ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسل کو، ہماری قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی مکمل قدر کریں، تراویح اور قرآن کا اہتمام مکمل طریقے سے کریں. دوسرا پرشن میرا یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان سے کون سی ایسی غلطی ہے جو نہ ہونے پائے جس سے ان کا روزہ خطرے میں نہ پڑے؟ دیکھیے، روزے کے متعلق جو لوگوں کا خیال ہے، ان کے بیہیویئر سے یہ لگتا ہے کہ ان کا یہی خیال ہے، بلکہ ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے ان کا جو ہم کہنے جا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح صادق سحری سے لے کر کے افطار تک بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے. ایسا نہیں ہے. روزہ مکمل روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، ہاتھ پیروں کا روزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا روزہ ہے. دیکھیے، ایک شخص روزے کی حالت میں ہے لیکن اگر اس نے اپنی نگاہوں سے نامحرموں کو دیکھنے میں اعتراض نہیں کیا تو اس کا پیٹ روزے سے ہے، آنکھ روزے سے نہیں ہے. اگر اس نے لوگوں کے خلاف ષڈینتر رچا، لوگوں کے خلاف منصوبہ بندی کی، اس کے دماغ میں غلط سلط خیالات آئے تو اس کا پیٹ روزہ ہے، اس کا دماغ روزہ نہیں ہے. اگر اس کے کانوں نے فحش گانے، فحش فلمیں، فحش چیزیں اس نے کیں اور اس کے کانوں نے سنا، غیبت سنی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا پیٹ روزہ ہے، اس کے کان روزہ نہیں ہے. زبان پر اس نے کنٹرول نہیں کیا، زبان اس کی چلتی رہی کینچی کی طرح، جس کو جو چاہا کہہ دیا، جس کی چاہے برائی کر دی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی زبان روزہ نہیں ہے. روزے کا کام یہ ہے کہ مکمل پورے طریقے سے اللہ کی طرف یکسو ہو جائے تو روزہ ہے. صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ مکمل بدنی عبادت ہے، مکمل طریقے سے سارا کچھ اس کا روزدار ہونا چاہیے تو اس کا روزہ مکمل ہے. رمضان کو لے کر کے مسلم سمودائے کے لوگوں کے لیے کوئی سندیش؟ رمضان المبارک
بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ایک شب آتی ہے، شب قدر، جو خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ دیگر انبیاء کی امتوں کی عمریں تو بہت طویل ہوتی تھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں بہت قلیل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رمضان المبارک میں طاق راتوں میں ایک رات رکھی ہے، جو رات اگر کسی کو مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ 1000 راتوں کے برابر اس کو ثواب مل گیا۔ رمضان المبارک میں خاص پیغام یہ ہے کہ شب بیداری کرنا اور ہر حال میں روزہ رکھنا۔ ہر حال میں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو روزہ رکھنا ہے۔ عذر شرعی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی وہ قضا کرے گا یا اس کا کفارہ دے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو وہ لوگ بھی آج کے ہمارے اس بیان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان پر روزہ معاف نہیں ہے کسی طرح سے، بلکہ یہ تو وہ کر سکتے ہیں کہ وہ مزدوری کے لیے جائیں، کام کے لیے جائیں، محنت کے لیے جائیں۔ اگر ان کو روزہ اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی جان پہ بنائی ہے تو روزہ توڑ دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب ایسے لوگوں کو جو ایسا کریں گے ان کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور ایک روزہ توڑنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ جب جان پہ بنائی ہو تو روزہ آدمی توڑ سکتا ہے، روزہ توڑنے میں بھی ثواب ہے۔ لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ ہم مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور خاص طور سے نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک عمل کرتے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہے، روزوں کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ علی اعلان دکان پہ چائے پی لیں گے، پان کھا لیں گے، سگریٹ نوشی کر لیں گے، یہ روزے کے احترام کے منافی ہے۔ ہم نوجوان نسل سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ روزے کا احترام کریں۔ روزے کا احترام کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، اور روزے کے احترام کے بارے میں سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر علی اعلان وہ کھائے پیے نہیں، اور جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔